موت کے متعلق آپ خوب جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں مختلف فی ہیں، حتیٰ کہ نماز کا مسئلہ مختلف فی ہے کہ کس انداز میں پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، یہ سارے کے سارے مختلف فی ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، جیسے کہ دہریہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مختلف فی، جو باطل ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی نبی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اور متفق علیہ مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی موت سے۔ نہ بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ علم بچا سکتا ہے، نہ ہنر بچا سکتا ہے، نہ حسن بچا سکتا ہے، نہ کمال بچا سکتا ہے۔ اگر بادشاہی بچاتی تو سب رعیت مرتی، اگر علم بچاتا تو سارے جاہل مرتے، اگر حسن بچاتا تو سارے بد شکل مرتے، اگر ہنر بچاتا تو سارے بے ہنر مرتے، اگر کوئی کمال بچاتا تو سارے بے کمال مرتے۔ عجیب و غریب دنیا کا نظام دیکھا گیا ہے، بادشاہ کا جنازہ رعیت کے کندھے پر، عالم کا جنازہ جاہل کے کندھے پر، حسن والے کا جنازہ بد شکل کے کندھے پر، ہنر والے کا جنازہ بے ہنر کے کندھے پر، کمال والے کا جنازہ بے کمال کے کندھے پر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس اٹل فیصلے کا اعلان بھی کر دیا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے کا سارا جہان فنا ہو جائے گا، فقط اللہ کریم کی ذات کو بقا ہوگی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم اپنے آپ کو جس جگہ بھی مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کرو، موت آ کر کے رہے گی۔ موت سے تم جتنا بھی بھاگو کہ اس مقام پر موت آئے گی، میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے دوسرے مقام پر منتقل ہو جاؤں، کسی بھی صورت میں موت سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، موت کا جو وقت مقرر ہے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر کے رہے گی۔ تو پھر جب حقیقی ایک مسئلہ ہے اور متفق علیہ مسئلہ ہے، مومن کی تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے ہی موت کے لیے بار بار تیاری کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ جو موت کی تیاری نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ موت کے نام سنتے ہی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ جو مومن مسلمان ہوتا ہے وہ موت کے نام سننے سے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے بار بار اس کے سامنے اس کے مذاکرے ہوتے ہیں اور موت کی تیاری ہوتی ہے، ان کو ایک محکم یقین ہے کہ موت آئے گی، وقت پر آ کر کے رہے گی، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ تو پھر اس لیے اولین کام تو مومن مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری رکھے، اعمال کو ٹھیک کرے، اعمال مناسب ہونے چاہیے، ٹھیک ہونے چاہیے، جو ان کی نجات کا ذریعہ بنے۔ تو پھر وہی مومن ہمیشہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہو، جتنا ہو سکے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے جلدی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر لوں، یہ مومن کی حسرت ہوتی ہے۔
اس کی ایک تمنا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال کچھ ایسے ٹھیک ہو جائیں جو اللہ کی ملاقات کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہوں، تو پھر وہ ایسی نکمی دنیا کے اندر رہنے کو پسند نہیں کرتا اور نہیں ترجیح دیتا ہے۔ باقی مر جانے کے بعد پھر اٹھنے کے بعد حساب و کتاب کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا، اس کے متعلق جو بین الاقوامی مذاہب آئے ہیں، عمدہ طور پر جو بڑے بڑے مذاہب آئے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ پہلا مذہب مشرکین مکہ کا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جناب مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، بس جس نے اچھے اعمال کر لیے دنیا کے اندر ان کو بدلہ مل جائے گا، جس نے برے عمل کر لیے دنیا ہی کے اندر بدلہ مل جائے گا۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مر جانے کے بعد جب بندے کو قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں تو قبر کے اندر یہی بندہ مٹی بن جاتا ہے، حتیٰ کہ مٹی کے ذرات ذرات ہو جاتے ہیں، ہڈیاں بھی چکنا چور ہو کر کے مٹی اور خاک بن جاتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں مٹی بن جاتی ہیں تو پھر مٹی کے ذرات کو جمع کر لینے کے بعد پھر اسی کیفیت میں اٹھانا، یہ تو ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا یہ ایک نظریہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد عذاب جو ملے گا وہ فقط روح کو ملے گا، جسم کو نہیں ہوگا۔ اور وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں جس بندے نے اچھے اعمال کر لیے یہ روح اچھے جانور اچھے پرندے میں چلا جاتا ہے، وہیں وہ نعمتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ وہیں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو وہیں سے مزے مل رہے ہوتے ہیں۔ اور جو برے اعمال کرتا ہے یہی روح کتے اور خنزیر وغیرہ میں چلا جاتا ہے، حرام قسم کے جانور میں چلا جاتا ہے، وہیں ان کو جو ہے وہ جوتے وغیرہ پڑتے ہیں، تکلیفیں پڑتی ہیں، تو وہیں اس کو عذاب مل رہا ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے۔ اور تیسرا نظریہ اہل سنت والجماعت والوں کا یہ ہے کہ جناب مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہوگا، اٹھنے کے بعد جو حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جو سزا ملے گی، جو عذاب ملے گا، وہ اسی ہی روح کو اسی ہی جسم کو ملے گا، علیحدہ کسی اور جسم کے اندر یہ روح نہیں جائے گی کہ وہاں پر ان کو نیکیاں اور نعمتیں مل رہی ہوں، وہیں ان کو عذاب مل رہا ہو، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ عذاب جو ہوگا اسی روح اور اسی جسم کو ہوگا۔ جو مشرکین کا نظریہ تھا اس نظریے کو بھی اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ فرماتے تھے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد جو ہے اٹھنا چھٹنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کو یہیں پر بدلہ ملے گا، جو برے اعمال کرتا ہے اس کو یہیں پر بدلہ ملے گا، مر جانے کے بعد کوئی اٹھنا وغیرہ ہے ہی نہیں۔ اور وہ یہ kہتے تھے کہ جناب جب یہ انسان کی ہڈیاں، یہ جسم جو ہے یہ سارا مٹی بن جائے گا، مٹی کے ذرات بن جائیں گے، ان کا پھر جمع ہونا محال ہے، یہ کیسے جمع ہوگا؟ تو اللہ کریم نے فرما دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے انسان تو اپنی خلقت کو نہیں دیکھتا، جب تیری کوئی حقیقت نہیں تھی، تیری کوئی تصویر نہیں تھی، تیرا کوئی نقشہ نہیں تھا، خدا اس چیز پر قادر ہے کہ پانی پر تیرے نقش و نگار بنائے، تیری تصویر بنائی، پھر گوشت، پھر پوست، پھر یہ والی حقیقت بنا کر کے تجھے اس زمین پر بھیجا۔ زمین پر اللہ کریم نے آپ کو ظاہر کر دیا۔ اب خدا کے سامنے یہ بات بھی مشکل نہیں تھی، جب آپ کا وجود نہیں تھا وجود عطا کر دیا، پھر وجود مل جانے کے بعد آپ کی تصویر، آپ کا نقشہ، آپ کی کیفیت تو اس کے علم میں پہلے سے موجود ہے، پھر اے انسان اس کے جمع کرنے میں کون سی ان کے سامنے یہ بعید بات ہے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ جو پہلی مرتبہ آپ کو اس کیفیت میں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے سامنے دوسری مرتبہ اٹھانا کون سا بعید ہے؟ اسی طریقے پر جو کہتے ہیں عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے کہ جناب عذاب روح کو ہوگا جسم کو نہیں ہوگا، اور یہ روح پرندے کے اندر چلا جائے گا یا روح جو ہے کسی حرام جانور کے اندر چلا جائے گا، وہیں اس کو سزا ملے گی، یہ ان کا ایک عقلیہ مذہب ہے۔ اپنے عقل کے بل بوتے پر انہوں نے اس مذہب کو گھڑ لیا، بنا لیا۔ تو
تو آپ ان کو جواب بھی عقلی انداز میں دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو روح طوطے کے اندر یا اچھے اور عمدہ پرندے کے اندر، کبوتر کے اندر، حلال پرندے کے اندر چلا جاتا ہے، وہیں اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اس کے اندر ایک فرض کر لیں کہ طوطے کے اندر ایک اپنا روح اس جسم کے اندر موجود ہے، اور دوسرا روح اسی انسان کا اس کے اندر چلا جائے، ایک جسم دو روح، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جیسے مثال دی جا سکتی ہے، یہ بلب ہے، 100 کی بجلی کو برداشت کرتا ہے، آپ اس کے اندر 200 کی بجلی ڈال دیں، یہ بلب تو پھٹ جائے گا۔ ایک جوتا ہو، اس کے اندر 2 پاؤں ڈال دیے جائیں، جوتا تو پھٹ جائے گا۔ ایک قمیص ہو، اس کے اندر 3 آدمی گھسیڑ دیے جائیں، وہ قمیص تو پھٹ جائے گی۔ جب جسم ایک ہے، اس کے اندر 2 قسم کے روح، ایک طوطے والا روح، ایک اسی انسان والا روح، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے پر اگر گناہگار روح ہے، اس کو کتے کے اندر ڈال دیا جائے تو ایک تو وہی کتے کا اپنا روح، دوسرا جو ہے اس کا روح، تو لہذا ایک جسم کے اندر 2 روح، یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ بالفرض والمحال مان بھی لیا جائے کہ جناب ایک جانور کے اندر 2 روح آ جاتے ہیں، اگر مان لیا جائے، پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک جانور کے اندر، ایک پرندے کے اندر 2 روح آ سکتے ہیں، تو پھر جناب سوال یہ ہے کہ جرم تو اس روح نے کیا، سزا جب دوسرے جسم کے اندر یہ روح چلا گیا اس جسم کو مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس روح کو بھی مل رہی ہے جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ حالانکہ جرم ایک کرے، سزا دوسرے کو ملتی رہے، یہ خدا کے انصاف کے خلاف ہے۔ گناہ اس روح نے کیا، یہ روح چلا گیا کتے کے جسم کے اندر، وہیں ان کو سزا ملتی رہے، تو یاد رکھیں یہ خدا کے انصاف کے خلاف ہے۔ یہ روح نیکیاں کرتا ہے، یہ روح چلا گیا پرندے کے جسم کے اندر، وہیں ان کو نعمتیں مل رہی ہوں، حالانکہ نیکیاں کرنے کے اندر یہ جسم بھی تو شریک ہے، اور یہ نعمت ملنے سے محفوظ ہو گیا، اس کو نعمتیں نہیں ملی، نعمتیں طوطے والے جسم کو مل رہی ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس نے کون سا قصور کر لیا؟ جب نیکی کرنے کے اندر یہ جسم اور یہ روح ہے تو نعمتیں ملنی ہیں تو ان دونوں کو ملنی چاہیے۔ جرم اب اگر ان دونوں کا ہے تو سزا بھی کیا ہے؟ دونوں کو ملنی چاہیے، نہ یہ کہ یہ روح کسی اور پرندے کے اندر اور جانور کے اندر چلا جائے اور وہیں پر تکلیف اس کو ملتی رہے، یہ خدا کے انصاف کے خلاف ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ کوئی ایسی عدالت نہیں ہے کرے کوئی بھرے کوئی، جو کرے گا وہی بھرے گا، جو گناہ کرے گا وہی بھرے گا، لہذا کسی کا کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ، تھوڑے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہیں آپ کے لیے خیر اور اچھائی کے فیصلے ہوں گے، وہیں پر آپ کے لیے اچھائی کا معاملہ کیا جائے گا اور وہیں آپ کو نیکی کا بدلہ ملے گا۔ اگر ذرے برابر بھی برائی ہوگی، گناہ ہوگا آپ کے نامہ اعمال کے اندر، اس کو بھی آپ دیکھ لو گے وہیں پر۔ تو پھر معلوم ہوتا ہے یہ خدا کے انصاف کے تقاضے کے مطابق یہی بات ہے کہ جو روح جو جسم گناہ کرے تو سزا بھی ان کو ملنی چاہیے۔ عجیب و غریب محدثین نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جناب روح اور جسم کا جو تعلق ہے نا، جو ان کی دوستی ہے، وہ حضرت اندھے اور لنگڑے کی طرح ہے، اندھے اور لنگڑے کی طرح۔ اندھے اور لنگڑے کی آپس میں دوستی تھی، دونوں کا ایک خاص تعلق تھا۔ ان دونوں کو بھوک لگی، اندھے اور لنگڑے کو، یہ دونوں ایک باغ میں چلے گئے۔ باغ میں چلے جانے کے بعد انہوں نے پھلوں کو دیکھا، لنگڑے نے دیکھ لیا یار باغ کے اندر تو اعلیٰ قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کا دوست اندھا تھا، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کو کیا پتا کہ کون سے پھل ہیں، کون سے پکے ہیں، کون سے کچے ہیں، کون سے جو ہیں لذت والے ہیں، صحیح معنی میں پکے ہوئے ہیں، کون سے صحیح معنی میں پکے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن وہ تو اس چیز کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اندھا تھا۔ لنگڑا دیکھ سکتا تھا لیکن پہنچ نہیں سکتا تھا، لنگڑا تھا۔ تو لنگڑے نے اندھے کو کہا کہ جناب پھل تو باغ کے اندر عمدہ عمدہ پکے ہوئے ہیں، تیار ہیں، ہم دونوں کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، ہم دونوں دوست بھی ہیں،
लिहाजा इन फलों की वसूली के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अंधे ने कहा कौन सी कुर्बानी चाहिए? उसने कहा कुर्बानी ये देनी पड़ेगी आपको अपना कंधा पेश करना पड़ेगा, मैं आपके कंधे पर चढ़ जाऊंगा और फिर फलों को तोड़ लूँगा। अगर आप तोड़ सकते हैं, पहुँच तो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा फल पका हुआ है कौन सा कच्चा है, और मुझे पता है लेकिन मैं पहुंच नहीं सकता, लिहाजा दोनों की कुर्बानी के नतीजे में हमें फल मिल सकते हैं, वगरना कोई और सूरत नहीं है। तो अंधे ने कहा कि जनाब मैं तैयार हूँ, आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। वो तैयार इसलिए कि मैं अपना कंधा पेश करता हूँ, आप चढ़ जाओ, आप फल तोड़ लो, फिर हम मिल कर के खाएँगे। तो लंगड़ा इसके कंधे पर सवार हुआ। सवार होने के बाद उसने फल तोड़ना शुरू किए। फल तोड़ करके मुकम्मल जब नीचे उतरा, दोनों खाने के लिए बैठ गए तो बाग का मालिक आ गया। बाग के मालिक ने अंधे को पकड़ा कि अंधे आपने ये फल क्यों तोड़े हैं? अंधे ने कहा ज़रा फलों को देख लें, सारे फल तो चुनीदा हैं, मीठे हैं, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो इसके लिए कैसे पता लग सकता है कि ये मीठे ये कड़वे? ये तो चुनीदा है, ये तो देखने वाला आदमी ही फैसला कर सकता है, मैंने तो ये चोरी नहीं की है। मालिक ने पकड़ा लंगड़े को कि लंगड़े आपने तोड़े हैं। लंगड़े ने कहा आप मुझे खड़ा करो, मैं तो फलों तक पहुंच ही नहीं सकता, मैंने कैसे तोड़े हैं? अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इन फलों के तोड़ने के अंदर कौन मुजरिम है। दोनों मुजरिम हैं या एक मुजरिम है? दोनों मुजरिम हैं। कुर्बानी अंधे ने दी, तोड़े लंगड़े ने हैं, फल तोड़ने में दोनों शरीक हैं, तो अब सज़ा भी दोनों को मिलनी चाहिए या एक को मिलनी चाहिए? दोनों को मिलनी चाहिए। तो रूह और जिस्म का ताल्लुक भी यही है। रूह जिस्म को गुनाह करने पर आमादा करता है, हुक्म करता है कि ये गुनाह करने चाहिए, रूह उसकी तरफ राग़िब होता है और जिस्म से वही गुनाह सादिर होते हैं। अकेला रूह भी गुनाह नहीं करता, अकेला जिस्म भी गुनाह नहीं करता, रूह गुनाह का हुक्म करता है, जिस्म से गुनाह सादिर होते हैं। इन जराइम के अंदर दोनों शरीक, तो सज़ा भी दोनों को मिलनी चाहिए या एक को मिलनी चाहिए? जब दोनों को मिलनी चाहिए, और खुदा का तकाजा भी यही है, इंसाफ का तकाजा भी यही है अल्लाह ताला के इंसाफ का, कि जनाब कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, जो जुर्म करेगा वही उस जुर्म की सज़ा को पाएगा। जब जुर्म करने के अंदर दोनों शरीक हैं, रूह भी शरीक है, जिस्म भी शरीक है, तो खुदा के इंसाफ का तकाजा भी यही है कि सज़ा रूह को भी मिलनी चाहिए, जिस्म को भी मिलनी चाहिए। अकेले रूह को भी सज़ा नहीं होगी, अकेले जिस्म को भी सज़ा नहीं होगी, रूह भी यही होगा, जिस्म भी यही होगा। और यही मज़हब आले सुन्नत वल जमात का है। आले सुन्नत वल जमात यही कहते हैं कि जनाब मरने के बाद उठना भी है, और उठने के बाद हिसाब व किताब भी होगा। हिसाब व किताब के बाद सज़ा जो मिलेगी वो रूह को भी मिलेगी, जिस्म को भी मिलेगी। रूह भी यही होगा, जिस्म भी यही होगा। पढ़िए भाई।